بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ ایم ٹو ایم اردو دیکھ رہے ہیں۔ جمہور کی آواز پروگرام ہے۔ بہت بڑی خبر ہے۔ افواج پاکستان نے، پاک فضائیہ نے افغانستان کے علاقے پکتیا میں ایک کامیاب کارروائی کر کے ان ملک دشمنوں، وطن فروشوں، خارجی دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا ہے جو کہ جنوبی وزیرستان میں ہمارے 17 بہادر جوانوں کو شہید کرنے میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے افغانستان کے اندر پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ٹھکانے تھے ان کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو 4 ان کے جو کمانڈر ہیں خارجیوں کے، ان سمیت 50 سے زیادہ جو یہ خارجی دہشت گرد ہیں یہ انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور ہلاکتوں میں مزید اضافہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ افغان حکومت کو اس کارروائی سے پہلے جو تھا وہ آگاہ کر دیا گیا تھا، اور ان کو بتا دیا گیا تھا، ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اور یہ بات بتا دی گئی تھی کہ پاکستان کی کارروائی صرف اور صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک محدود ہوگی، اور اسی وجہ سے صرف ان ٹارگٹس کو ہی پرسائز طریقے سے نشانہ بنایا گیا جہاں پر یہ دہشت گرد اور خودکش بمبار تیار کرنے والی جو فیکٹریاں تھیں وہ وہاں پر موجود تھیں، یعنی کہ تربیت گاہیں تھیں، اور 4 کمانڈروں سمیت 50 سے زیادہ جو ہے اس میں ہلاک ہوئے ہیں، جس میں ابو حمزی شامل ہیں۔ ان کا جو عمر میڈیا چلانے والا جو شعیب اقبال کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں جو شیر زمان یا فیصل کے نام سے اور حاجی اختر کے نام سے جو کمانڈر تھے ان کو بھی اس پہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے متعدد بار افغان عبوری حکومت سے کہا، طالبان کی حکومت سے کہا کہ وہ اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکے، ان خارجی دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے سے روکے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کبھی بھی پاکستان سے تعاون نہیں کیا۔ الٹا ایسے شواہد اور دستاویزات موجود ہیں کہ افغان عبوری حکومت کے بعض لوگ ان خارجی دہشت گردوں کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ ان کی صورت کاری بھی کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ کم از کم اتنے زیادہ ان کے جو دہشت گردی کے جو ٹھکانے تھے جو مراکز سے 4 سے 5 یہاں پر دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی، خودکش بمبار بنائے جا رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں۔ اور ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ تھا کہ ان کو تربیت دے کر پاکستان بھیجا جاتا تھا، اور یہ آ کر کارروائیاں کرتے تھے جنوبی وزیرستان میں، دیگر علاقوں میں، بلوچستان میں، اور پاک فوج دیگر سیکورٹی فورسز ان کا جو تھی وہ سب سے بڑا جو ہے وہ نشانہ ہوتی تھی۔ لیکن افواج پاکستان نے اپنا جو ایک فرض نبھایا اور ان شہداء کا بدلہ لیا ہے جن کو انہوں نے ان خارجیوں نے شہید کیا تھا۔ 13 خارجی آج جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں بھی ہلاک کیے گئے ہیں، وہاں پر بھی رات گئے ایک کارروائی کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو پاکستانی سیکورٹی فورسز نے حاصل کی، اور ہماری جو افواج پاکستان کے سپہ سالار ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو سربراہان ہیں، ان کا دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو عزم ہے وہ پختہ ہے، غیر متزلزل ہے، اور اس عزم کو بھی انہوں نے ہر صورت کے اوپر یقینی بنایا ہے کہ پاکستانی قوم کو اس لعنت سے جو ہے، دہشت گردی کی جو لعنت ہے، جو نسور ہے، اس سے جو ہے وہ نجات دلائی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ پاکستانی فورسز نے حاصل کی ہے، اور صرف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں کوئی سویلین ہلاکتیں نہیں ہوئیں، جو کہ ایک ان کی طرف سے کوئی فیک ویڈیو بچوں کی خواتین کی پھیلائی جا رہی ہے، کوئی نہیں، بالکل وہ فیک اور جعلی تصاویر ہے، اس کے اوپر دہی بالکل نہ جائیں۔ ہماری فورسز کے پاس، ہمارے اداروں کے پاس سیٹلائٹ امیجز موجود ہیں، اور اس میں یہ واضح طور پر جو ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، صرف دہشت گردوں کو جو مراکز سے ان کو نشانہ بنایا گیا، کوئی خاتون، کوئی بچہ اس میں جو ہے وہ جہاں بھاگ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور خود اس بات کی تصدیق افغانستان کا جو مختلف جو میڈیا کے ذرائع ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ کارروائی کی ہے۔ افغان حکومت کا رد عمل اس کے اوپر کیا آتا ہے، لیکن ہم اپنی جو سرزمین ہے اس کو دہشت گردی کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک بات ہوگی، لیکن ساتھ ہی دوسری بات جو آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے، ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ ملک دشمن عناصر ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، یہ ایک پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اور پی ٹی آئی کے ایک ہینڈلر کی گفتگو ہے
24 سے لے کر 26 نومبر تک جو کچھ ہوا اس میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ 3 منٹ 56 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے، وہ آپ سن لیں، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے، قومی میڈیا پہ بھی آ گئی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جنوبی وزیرستان سے آنا ہے تو کہاں جانا ہے، سوابی سے آپ آئیں گے تو کون سا راستہ ہوگا، آگے آپ نوشہرہ سے آئیں گے تو کون سے راستہ ہوگا، ہری پور، ایبٹ آباد، منسیرہ، یہ سارے روٹس وہ بتا رہا ہے اور نقشوں کی مدد سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے۔ پہلے 3-4 مرتبہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، اس مرتبہ ہم نے ناکام نہیں ہونا، بڑی پلاننگ کی ہے، 2 لاکھ لوگ ادھر سے آ جائیں گے، 2 کروڑ کی آبادی وہاں پہ گئی ہے، اور جب یہ گراؤ ہو جائے گا تو وفاقی دارالحکومت میں تو یہ ان کے پاس یعنی کہ حکومت کے پاس اور ریاست کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ کرے، تو لہٰذا جناب چڑھائی کر دو، ہلہ بول دو، یہ سارے جو ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ دیے گئے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جو لوگ ہیں، یہ پی ٹی آئی والے اور وہ خطوط پوری، میں نے کہا کہ آپ وہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے، قومی میڈیا پہ بھی آ گئی ہے، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے عزائم دیکھ لیں کہ ان کا 26 نومبر کو کس طرح یہ پورا دارالحکومت اس کو مفلوج کرنے کے چکر میں تھے، اور حکومت اور ریاستی اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ان کے عزائم کیا تھے، کیا توڑ پھوڑ تھی، کیا شرپسندی تھی، کیا انتشار تھا، کیا جو ہے وہ سیکورٹی فورس پہ حملہ کرنا، یہ ساری کی ساری جو منصوبہ بندی ہے، اس سے تہلکہ مچانے والی جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں وہ سامنے جو ہے وہ آ چکی ہے۔ تو یہ 2 امپورٹنٹ ایشوز تھے جس کے اوپر آپ سے بات کر رہی تھی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔